پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، براڈ شیٹ کے معاملے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بہت سارے کام جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نیک نیتی سے کرتے ہیں، لیکن اس میں ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتے، جو قانون ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور ایسے فیصلے کرتے ہیں اور قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم قوم کے مفاد میں کر رہے ہیں، اور جب ان کی کہانیاں کھلتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جناب آپ کی تمام جتنی بھی گڈ انٹینشنز تھیں اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ آپ کی گڈ انٹینشنز اپنی جگہ، جو پاکستانی ٹیکس پیئرز ہے وہ آپ کی ان گڈ انٹینشنز کی قیمت آج بھی ادا کر رہے ہیں۔ براڈ شیٹ کی کہانی ناظرین شروع ہوتی ہے اور پہلے دن سے یہاں پہ شکوک و شبہات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک کمپنی بنتی ہے صرف مہینہ پہلے جب ایگریمنٹ اس نے نیب کے ساتھ سائن کرنا ہوتا ہے، اور جب ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی جس کو کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں، وہ سامنے نہیں ہوتی، اور آخری وقت پہ جو جی ایس اے ہے، ٹروونز ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کا نام براڈ شیٹ رکھ دیتے ہیں، اور نیب کے حکام بالکل مان بھی لیتے ہیں۔ اور جب آج حکومت پاکستان نے جو آربیٹریشن آرڈر پبلک کیا سر اینتھنی ایونز کا، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم جا کے ہمارے حکام لیفٹیننٹ جنرل امجد صاحب ڈینور میں ان کے دفتر ملاقات کر کے آتے ہیں اور بیان دیتے ہیں جا کے کہ ہاں جناب میں دیکھ کے آیا ہوں، ان کے پاس بہت فیسلٹیز ہیں اور یہ کاروائیاں ڈال سکتے ہیں ایسیڈ ریکوری کی، اور پھر تو سال بعد پتہ لگتا ہے یہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہے۔ اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، میں اس تفصیلات میں آپ کو ایک دستاویز کے ساتھ جا کے بتاؤں گا۔ پاکستان میں اگر آپ میں نے آج کافی سارے بینکرز، کچھ پاکستان میں کچھ ملک سے باہر، ان سب سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جناب اگر کوئی شخص $300 انویسٹ کرے اور اس کے بعد 20 سال میں اسے 32 ملین روپیہ مل جائے تو کیا آپ اس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ پر اینم انٹرسٹ ریٹ کون سا بینک کیا چارج کرے گا اور اس پہ ٹوٹل ریٹرن کتنا ہوگا؟ تو پہلے تو جو بینکر حضرات تھے اور کافی سینئر انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے ماہرین بینکرز، کچھ بیرون ملک کچھ پاکستان میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جناب آپ پاگل ہو گئے ہیں، کس طرح کا آپ سوال کر رہے ہیں؟ اتنا تو پاسبل ہی نہیں ہے دنیا بھر میں اتنا انٹرسٹ ریٹ دینا، کسی بینک نے آج تک دیا نہیں، نہ انٹرنیشنلی دیا نہ پاکستان میں دیا۔ پاکستان میں ہی میکسیمم آپ کو انویسٹمنٹ پہ انٹرسٹ ریٹ جائے گا 15-16% پہ چلا جائے گا، اور ڈالر پہ تو ویسے ہی پچھلے کئی سالوں سے ہم کوئی انٹرسٹ ریٹ وغیرہ نہیں دے رہے۔ لیکن آپ یہ والی جو اسکیم بتا رہے ہیں یہ کون سی اسکیم ہے؟ میں نے کہا جناب یہ وہ اسکیم ہے جو ڈبل شاہ سے بھی آگے کی اسکیم ہے، یہ وہ اسکیم ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی پونزی اسکیمز ہوتی ہیں، یہ اس سے بھی آگے کی اسکیم ہے، اور اس اسکیم میں ہوتا یہ کہ آپ $300 ڈالیں اور 20 سال بعد آپ $32 ملین لے کے چلے جائیں۔ اب اس پہ جب انٹرسٹ ریٹ کیلکولیٹ ہوا تو ہمارے ایک دوست نے کہا جی یہ 78% انٹرسٹ ریٹ بنتا ہے۔ عدیل راج صاحب اگر آپ کو یہ گراف دکھا دیں تو اس نے پورا ہمیں کیلکولیٹ کر کے دیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ $300 آپ ڈالتے ہیں اور 20 سال بعد اس انٹرسٹ ریٹ پہ کمپاؤنڈ ہوتے ہوتے یہ ہر سال انٹرسٹ ریٹ رکھتا ہے اور پھر یہ 32 ملین کی فگر آتی ہے، اور اس پہ ٹوٹل ریٹرن آپ کو کتنا آتا ہے؟ ہمارے ایک اور انٹرنیشنل بینکر دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ جناب اس کو آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو اس کا فارمولا بڑا آسان سا ہے، آپ کو یہ تقریباً 10,666% اس پہ ریٹرن ملے گا۔ میں نے کہا وہ کیسے، کس فارمولے کے ساتھ؟ کہتے جی بڑا آسان کام ہے، آپ $32 ملین کو $300 سے ڈیوائیڈ کریں اور 100 سے ملٹیپلائی کر دیں، اور آپ کے پاس جو فگر آئے گی اس سے 20 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو وہ آپ کے پاس اس کا ریٹرن آ جائے گا۔ میں نے کہا آپ کا بینک کوئی اس طرح کی اسکیم دے؟ کہتا نہیں صاحب یہ اسکیم ہم تو نہیں دیتے۔ تو یہ کہاں پہ اسکیم مل رہی ہے؟ میں نے کہا آپ پروگرام دیکھیے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو انٹرنیشنلی بھی بیٹھ کے اور پاکستان میں بیٹھ کے ہمارے بینکر دوست دیکھ رہے ہوں گے، یہ وہ اسکیم ہے جو آج تک آپ نے پاکستانیوں کو نہیں دی، پاکستانی عوام کو نہیں دی، لیکن براڈ شیٹ کو ہم نے یہ والی اسکیم دی اور اس پہ ہم نے ریٹرنز بھی دیے۔ اور یہ ریٹرنز کی جب ہم بات کرتے ہیں اور $300 کی بات کرتے ہیں تو ناظرین یہ کمپنی براڈ شیٹ جو بنی تھی 12 مئی 2000 کو، اور جب یہ رجسٹر ہوتی ہے آئل آف مین میں، اس کے آرٹیکلز آف آرگنائزیشن آف براڈ شیٹ LLC دیکھتے ہیں تو تقریباً $200 کی تھی۔ اس میں $100 جو تھے آکسفورڈ انٹرنیشنل ہولڈنگز اس کا شیئر تھا، اور برکشائر انٹرنیشنل ہولڈنگ $100 اس کا شیئر تھا۔ اور 2009 میں کاوے مساوی صاحب انٹر ہوتے ہیں، اور ایک لمبی کہانی ہے کہ کس طرح انٹر ہوتے ہیں، اور پھر لیکویڈیشن، اور پھر براڈ شیٹ LLC 2009 میں $100 کی وہ لے لیتے ہیں۔
تو تقریباً $300. اور آئل آف مین میں جب آپ ان کے اینول رپورٹس وغیرہ جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ مختلف کلوزز میں لکھا ہوا ہے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہماری ایک لٹیگیشن چل رہی ہے، اس کے پیسے جب آئیں گے تو وہ اس میں آئیں گے. اب اسی آربیٹریشن میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب نہ ان کے پاس کوئی دفتر، نہ کوئی انہوں نے سٹاف رکھا ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ کیونکہ اکثر ہمارے جو جنرل صاحب تھے اس وقت بیٹھے، ان کی انٹینشن بہت اچھی تھی. لیفٹیننٹ جنرل امجد صاحب نیب کو ہیڈ بھی کر رہے تھے، اور تمام پاکستان میں کام جو بڑے لوگ کرتے ہیں وہ اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں. وہ ڈینور بھی گئے، انہوں نے کہا جی بہت زبردست کمپنی ہے. پھر خالد مقبول صاحب، لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ صاحب تو لندن میں جا کے ملاقاتیں کرتے رہے، اور وہاں انہوں نے بھی پیمنٹس وغیرہ ان کی کچھ کلیئر کروائیں، اور ود آل دا گڈ انٹینشنز. لیکن میرا سوال ناظرین آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ چیزیں چل رہی ہیں، ہم نے $2.2 ملین انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کو دیا، اس سے پہلے $1.5 ملین سٹیپل چیز کو دیا، اور آج میں احمد بلال صوفی صاحب سے ایک دو سوالات بھی کیے، اس کا جواب بھی آیا، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ کس جلدی میں سٹیپل چیز کے ساتھ، جس کا کہ نام ہی نہیں تھا، انیشل معاہدے میں نہیں تھا، اس کو بھی ہم نے پیسے ادا کر دیے، اس کے بعد براڈ شیٹ کو بھی ہم نے پیسے ادا کر دیے. اور آج میری چند ایسے ذمہ دار افراد سے جو اس سارے معاملے کو سمجھتے ہیں، اچھی طرح اس میں انوالوڈ ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ابھی تو یہ معاملہ شروع ہو رہا ہے، ابھی تو جو انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری ہے وہ بھی کاوے مساوی صاحب اس پہ بھی کچھ چیزیں تیار کر رہے ہیں. تو حکومت پاکستان جس نے یقیناً آج ایک بہت اچھا فیصلہ کیا کہ جناب یہ ساری چیزیں پبلک کر دیں، اس میں ایک سوال ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کچھ دیر بعد یقیناً بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمیں لائیو جوائن بھی کر لیں گے، اور اگر لائیو آ گئے ہیں تو میں ان سے ابھی سے سوال کر لوں گا. ان کو اسٹوڈیو میں آنے دیں تاکہ اسٹوڈیو میں ہی سوال کروں کہ انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کو ہم نے جو $2.2 ملین دیے، اس میں سیٹلمنٹ ہم نے کس چیز کی کون کون سے وہ کیسز تھے، اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری نے جو چیزیں مزید آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ کون کون سی تھی. اور آج چند دستاویزات جو IAR کے میرے پاس انفارمیشن آئی ہے، اس سے تو مجھے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایڈمرل منصور الحق صاحب، جو انہوں نے مجھے خود بھی بتایا تھا جب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا میں نے تو ایگزوسٹ میزائل میں اپنا کمیشن لیا تھا، ایگوسٹا کو تو مجھ سے پہلے والے لوگ لے گئے تھے کمیشن. تو یہاں پہ جب میں فگرز دیکھ رہا ہوں جو IAR کی میرے پاس آئی ہیں، ایگزوسٹ میزائل جو ایگوسٹا میں لگنے تھے، ایگزوسٹ میزائل کی الگ پیمنٹس ہوئی تھیں کمیشن کی، اور ایگوسٹا سبمرین کی الگ ہوئی تھی، اور ایگوسٹا سبمرین فرانس میں انویسٹیگیٹ ہو گیا، لیکن پاکستان میں آج تک وہ نام نہیں آیا. اور ایک اور ایڈمرل صاحب کا نام اس 200 کی ٹارگٹ لسٹ میں تھا جو کہ پھر IAR انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کو دیا گیا. وہ کدھر گیا؟ نہ صرف یہ دیگر میزائل سسٹمز کا بھی ذکر ہے، آصف علی زرداری صاحب کا ذکر ہے، سیکرٹ بینک اکاؤنٹس ہیں، پاکستان کی چند بڑے بزنس معتبر اور بڑے بزنس مین کے نام یہاں پہ موجود ہیں. تو میں یقیناً یہ جاننا چاہوں گا حکومت پاکستان سے کہ جو IAR کے ساتھ آپ نے سیٹلمنٹ کی تھی اور $2.2 ملین IAR کو آپ نے دیے تھے، وہ کس کس مد میں آپ نے پے کیے؟ کیونکہ ابھی تو $21 ملین آج بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں ہمیں بتایا کہ وہ اثاثے جس میں چند تو ہم نے ریکور کیے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے وہ اثاثہ جات جو ابھی تک حکومت پاکستان نے ریکور بھی نہیں کیے، جو ہمارے پاس آئے بھی نہیں ہیں اثاثہ جات، ہم نے ان کی بھی پیمنٹ کر دی. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ آج بھی میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہیں، ان کے زیر استعمال ہیں، ان کے خاندان کے زیر استعمال ہیں، لیکن $1.5 ملین حکومت پاکستان نے براڈ شیٹ کو ادا کیے. اور کیوں ادا کیے؟ یہاں حال ریکور تو ہم نے نہیں کیا، اور ایگریمنٹ جب آپ دیکھتے ہیں براڈ شیٹ کے ساتھ، اس میں تو بڑا واضح لکھے ہوئے 4 اور 4.1 اور 4.2 میں غالباً کہ ریکوری آف ایسٹ، ریکوری آف اماؤنٹ. تو کیا یہ پوائنٹ کہ ہم نے ایجیٹیٹ کیا؟ آج مجھے جتنا ٹائم ملا میں دوبارہ تو نہیں پڑھ سکا، ون گو میں جو میں نے ریڈنگ کی، آج جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے ڈاکومنٹس پبلک کیے، مجھے کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ ہم نے ایجیٹیٹ کیا ہو کہ جناب اماؤنٹ ابھی ریکور نہیں ہوا اور ہم نے یہ پیمنٹس اس پہ کر دیے. تو وہ کیسے ہوا؟ اس کے علاوہ وہ ایسٹ جو کہ ہماری JIT نے، جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پہ بنی تھی، جس نے سعودی عربیہ میں الراجی بینک آئیڈینٹیفائی کیا، ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ، US کے اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کیے، متحدہ عرب امارات کے اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کیے، اور اس کے عوض بھی ہم نے کوئی $19 ملین براڈ شیٹ کو دیے. تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا وہ اثاثہ جات ہم نے ریکور کر لیے نواز شریف صاحب سے، یا کہ وہ انہی کے پاس ہے؟ اور ٹوٹل اثاثہ جات کی مالیت جو اس سارے کیس میں منشن ہے وہ $820 ملین کنزرویٹو ایسٹیمیٹ، یعنی کہ اس سے زیادہ بھی اثاثہ جات ہیں، یہ مارکیٹ ویلیو جو کہ اس میں منشنڈ ہے. سوالات اور بھی بہت سے اٹھتے ہیں ناظرین.
سوالات یہ بھی اٹھتے ہیں کہ فیصلے جس دن آئے، اپیل پروسیس جب ختم ہوا تو پیسے تو اس کے بعد جانے چاہیے تھے. تو حکومت پاکستان نے پریمپٹیولی نیب کی سمری، جو چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب نے موو کی، معاملہ ای سی سی میں آتا ہے، ای سی سی میں بھی بیٹھ کے ہم اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، اور پھر جو پیسے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ریلیز ہوتے ہیں. اٹارنی جنرل آفس اس میں شامل ہے، فارن آفس اس میں شامل ہے، ہائی کمیشن اس میں شامل ہے، نیب ہے، اور ہائیسٹ لیولز آف گورنمنٹ بھی اس کو اپروو کر دیتے ہیں. اب کیا کسی نے جب یہ سارے پیسے ریلیز ہو رہے تھے، اس کیس کو اس وقت پڑھا تھا پوری طرح؟ ان تمام معاملات پہ ناظرین بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے اس سے بہتر شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی. خود ایسڈ ریکوری یونٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے احتساب اور داخلہ، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب. شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور آج آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی پریس کانفرنس کی، بہت ساری چیزیں عوام کو سامنے رکھیں، سمجھائیں بھی، اور ٹرانسپیرنسی جو آپ نے کہا بالکل اسی طرح چلتی ہے کہ حکومت ٹرانسپیرنٹ انداز سے آئے. تو اس میں میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ $2.2 ملین ہم نے انٹرنیشنل ایسڈ ریکوری کو بھی دیے تھے، اور انٹرنیشنل ایسڈ ریکوری اس وقت کاوے مساوی صاحب اور ڈاکٹر ولیم پیپر ان کی ایک اور کمپنی تھی. تو وہ جو ہم نے ان کو دی تھی اس میں کون سے ہیڈز آف ڈیمیجز تھے جس کے تحت ہم نے دی تھی؟ کیا اس میں ایگوسٹا سب مرین کا ذکر بھی آتا ہے، ایگزوسیٹ میزائلز کا آتا ہے، دیگر میزائل سسٹمز کا ذکر آتا ہے، کچھ پاکستان کی بڑی بزنس فیملیز کا ذکر آتا ہے، آصف علی زرداری صاحب کا ذکر آتا ہے، کچھ اکاؤنٹس کا ذکر آتا ہے، سر مینشن کا ذکر آتا ہے؟ وہ آپ پبلک کریں گے کہ کس حوالے سے ہم نے 2.2 ملین ڈیمیجز آئی اے آر کو دیے تھے؟ جی ارشد، ابھی تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے وہ ان معاملوں کو ایز اے ہول دیکھے گی. ابھی تو یہ براڈ شیٹ کی جو لائبلٹی کا ایوارڈ ہے اور کوانٹم کی پروسیڈنگز ہیں، ان کے ڈاکومنٹس کو پبلک کیے گئے ہیں. اب جو آئی اے آر کی سیٹلمنٹ ہے اور وہ جو 1.5 ملین کی ایک پہلے کی سیٹلمنٹ ہے براڈ شیٹ کے ساتھ، یہ دونوں سیٹلمنٹس جو ہیں، اور اس وقت کچھ لیگل فیس بھی دی گئی ہیں، تو وہ تمام چیزیں اب وہی جو کمیٹی دیکھ رہی ہے 3 رکنی، اس کی سفارشات 48 گھنٹوں کے اندر آنی ہیں. وہ اب طے کریں گے کہ اس میں کون سی چیز ابھی پبلک کرنی ہے، اس کے اندر مزید کیا کرنا ہے. تو ہمیں وی جسٹ ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ٹیم وزیر اعظم نے اناؤنس کی ہے، ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ان کے پروفیشنلزم پہ، ان کی نیت پہ، کیونکہ یہ ایگریمنٹ بھی ہم نے بہترین نیت کے ساتھ کیے تھے. لیکن اس معاملے کے ایکسپرٹ تو آپ سمجھے جاتے ہیں، ایسڈ ریکوری یونٹ کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب آپ ہیں، تو آپ کا اس کمیٹی کے حوالے سے کیا رول ہے؟ آپ جا کے لاہور میں بیٹھ گئے، 48 گھنٹے میں کمیٹی نے فائنلائز کرنی ہے، تو آپ کیا ڈیجیٹل کمیونیکیشن سے معاونت کریں گے اس کمیٹی کی، یا کہ آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا اس کمیٹی سے؟ آپ کو کیوں باہر رکھا گیا اس سے؟ یا یہ اسی طرح پیٹرولیم کرائسس پہ جو کمیٹی بنی تھی اس کی بھی منسٹریل رپورٹ آ گئی ہے، وہ بھی آپ لوگ دبا کے بیٹھ گئے، پبلک نہیں کی؟ کل کابینہ اجلاس ہے، وہی پبلک کر دیں اور اپنا کائنڈلی جواب دے دیجیے گا. جی دو ہے، ایک تو وہ جو رپورٹ ہے وہ تو آ چکی ہے، اور اس کے اوپر جو منسٹریل کمیٹی ہے وہ اپنی سفارشات دے رہی ہے، شاید کل بھی آ جائے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، وزیر اعظم صاحب نے مجھے بالکل اس کمیٹی میں شامل کیا تھا. میں نے یہ عرض کی کہ چونکہ ٹھیک ہے ایکسپرٹیز میری ہیں، لیکن میری ذات کو لے کے مختلف قسم کے الزامات ضرور لگائے جا رہے ہیں، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اس معاملے کو کسی بھی نوعیت سے دیکھتا ہو، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب الزامات سے ڈر گئے اور سائٹ پہ ہو گئے، اور اپنی ایکسپرٹیز پریشر میں آ کے سائٹ پہ ہو گئے، اور وزیر اعظم کو کہا کیونکہ آپ کا چند پریس کانفرنسز میں نام لیا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی بیرسٹر صاحب؟ نہیں ارشد شریف، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ تو ڈراؤنا خواب پھر سچ ہو گیا نا، آپ ڈر گئے نا. لیکن نہیں، ڈراؤنا خواب سچ نہیں ہو گیا. بہتر ٹرانسپیرنسی یہ ہوتی ہے کہ بڑے کمپیٹنٹ 3 وزراء ہیں، انہوں نے ابھی صرف یہ طے کرنا ہے کہ اس معاملے کو لے کے اگلے سٹیپس کیا ہونے چاہیے، اس میں فردر کیا ڈسکلوجرز ہونے چاہیے، کیا اس میں کوئی فردر پروب کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. سن 2000 سے لے کے 2020 31 دسمبر تک کے واقعات ہیں، جس میں 2 ایگریمنٹس ہوتے ہیں، پھر دو این آر اوز ہوتے ہیں، ایک کر کے آتے ہیں. اور کائنڈ آف یو آپ نے آج اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، لیکن میرا سوال آپ سے فنڈامنٹل یہی کہ آپ کو تو ان سارے معاملات کا علم ہے سارا، آپ نے یہ آربیٹریشن پروسیڈنگز بھی آپ کے سارے نالج میں ہے، تو یہ کمیٹی آپ سے کنسلٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟
آپ کوئی معاونت دیں گے یا کہ جو نہیں، الزامات دیکھیں، اور الزامات آپ نے کیا وزیر اعظم کو کلیریفائی کیا کہ آپ نے تو اس سارے کیس میں بچائے اور کس طرح بچائے؟ اور ظفر علی صاحب جو کوئنز کاؤنسل تھے وہ پاکستان آ کے بتا رہے، تو میں جو لیٹر ہے جو حکومت پاکستان نے اس وقت لکھا اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ کوئی اتھارٹی نہیں تھی، وہاں جا کے ان کے وکیل کے لیٹر میں پتہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، یہاں آ کے وہ براڈ شیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اینڈ یو پوائنٹڈ اٹ آؤٹ کہ جناب یہ ایسے نہیں ہوگا، اور آپ نے کچھ کنڈیشنلٹیز ڈالی تھیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کی ہیں اور ملک کا فائدہ کیا ہے تو آپ ڈراؤنے خواب سے ڈر گئے؟ نہیں، میں ارشد بار بار آپ کہہ رہے ہیں، میں ڈر ہرگز نہیں گیا۔ میں نے خود والنٹریلی کہا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ 3 اور دوسرے وزراء جو ہیں اس کے اندر دیکھیں اور آگے کیا کرنا ہے۔ جہاں تک جو آپ نے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب کو کلیریفیکیشن دی، یہ تمام چیزیں ان کے علم میں ہیں۔ الزام تو میرے اوپر کعبہ مساوی نے بھی نہیں لگایا۔ ہاں، یہ وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ شاید انکمپیٹنٹ ہوں یا مجھے نکال دینا چاہیے، ظاہری یا بات میری ہے شکل آپ کو نے اچھی نہیں لگتی، وہ الگ نیا بات ہے۔ ایگریمنٹ چاہ رہے ہیں، آپ اس کے بیچ میں دیواریں چین بن کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ان کو ایگریمنٹ دینا؟ میں بالکل دیواریں چین نہیں ہوں۔ 2 چیزیں ہیں ارشد، یہ اچھا، آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں پہ ایگریمنٹ بڑی دے دیا ضروری ہے۔ جائے؟ نہیں، ہرگز میں کچھ نہیں چاہ رہا۔ دیکھیں، میں ایک بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ جب 2019 میں اور 18 میں یہ ظفر علی کیوسی صاحب پاکستان تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ براڈ شیٹ سے رابطے میں ہیں یا ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب وہ براڈ شیٹ کو جا کے ملا، جو کعبہ مساوی کا کہنا ہے، اور اس کو یہ پریزنٹ کیا کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو وہ ایک مس سٹیٹمنٹ تھی، کیونکہ پاکستان نے کبھی بھی ظفر علی کو انگیج نہیں کیا کسی بھی سینس میں، نہ ہی ان کو آتھورائز کیا نہ ان کو انگیج کیا۔ اور جو ظفر علی ہیں وہ ہی از باؤنڈ بائی دی کوڈ آف کنڈکٹ آف برٹش بار، جو انگلینڈ اینڈ ویلز کا بار ہے، تو وہ میرا نہیں خیال، یہ بڑی یہی وہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جو ہماری جو اس میں پروب ہونا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں پروب ہونی چاہیے۔ پہلا کریکٹر ہے انجم ڈار کا۔ منسٹر اسد عمر صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا کہ جناب ظفر علی صاحب سے مل لیں؟ نہیں، دیکھیں، ریکمینڈ نہیں کیا تھا، جتنے ہمارے ساتھ ریفر کیا تھا آپ کو کہ جائیں کوئی جی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے مل لیں؟ جی بالکل، انہوں نے تو ریفر کیا تھا کہ چونکہ اب یہ ایک پوائنٹ پرسن ہیں، ایس اے پی ایم لگ چکے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اور ایسٹ ریکوری یونٹ چلا رہے ہیں، تو آپ کا جو پروپوزل ہے ان کے پاس لے کے آئیں، کیونکہ اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، یہ ان کو پہلے ملے، اس کے بعد وہ مجھ سے ملے، اٹارنی جنرل سے ملے، اس وقت انور منصور صاحب تھے، اور لا منسٹر سے بھی ملے، اور ہم تینوں نے آپس میں کنسلٹ کیا، اور پھر ہم نے ان سے مانگا کہ آپ اپنی پرائم منسٹر سے اوتھ سے پہلے ملے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ ان سب سے ملاقات ہوئی اور آپ سے ملاقات کے بعد یہ کسی اور سے نہیں ملے؟ نہیں، مجھے کیا، میرے پاس ان کی ڈائری تھوڑی ہے، لیکن میری ملاقات کے بعد ان کو دوبارہ میں نے کہا کہ آپ اپنی ٹرمز ان رائٹنگ لے کے آئیں، اپنے پریویس کی کریڈنشلز دے دیجئے، آپ نے اس کے علاوہ یہ کام اور کہاں پہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم، جس طرح ایک جاب اپلیکیشن ہوتی ہے، آپ وہ اس کے بعد وہ لے کے آئے کریڈنشلز اپنے؟ کریڈنشلز انہوں نے ہمیں اپنے پرسنل کریڈنشلز کے سوا کچھ نہیں دیے، لیکن جو وہ پروپوزلز لے کے آئے تھے، وہ پروپوزل جو تھا وہ پاکستان کے لیے اتنا فیزیبل اس لیے نہیں تھا کہ اس میں کنڈیشنلٹیز بہت زیادہ تھی، اور ہم پھر سے ایک ایسے معاہدے میں بند جاتے کہ جہاں پہ کل فیوچر میں ہمیں نقصان ہو سکتا تھا، اور جو سب سے ضروری چیز تھی کریڈنشلز کے لیے کہ اگر ہمیں اس وقت ظفر علی، تو آپ نے اس کا مطلب ہے ظفر علی صاحب کا وہ پروپوزل ریجیکٹ کر دیا؟ نہیں، میں نے تو ریجیکٹ نہیں کیا، حکومت پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، آپ نے اتنی اچھی بات کی، ڈیو ڈیلیجنس کی، سارے کریڈنشلز وغیرہ مانگے، کیا یہ بات صحیح ہے جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے براڈ شیٹ کے، اور میں دیکھ رہا تھا آئل آف مین سے ہم نے کچھ یہ ڈاکومنٹس لیے، تو اس میں یہ $200 کی کمپنی تھی، آکسفورڈ انٹرنیشنل ہولڈنگ، کیش کنٹریبیوٹڈ 100، برکشائر انٹرنیشنل ہولڈنگ $100، $200 کی ٹوٹل یہ کمپنی تھی، اور ساتھ $100 کی بعد میں 2009 میں کعبہ مساوی صاحب نے لی۔ ٹوٹل انویسٹمنٹ اس کمپنی کی $300 ہے، اور اینول ریٹرنز، اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس، اس میں باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایسٹس، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی دیکھیں، جب یہ کوئی کمپنی یہ بات درست ہے کہ یہ کمپنی اس ایگریمنٹ سے کچھ دن پہلے انکارپوریٹ کی گئی تھی، اور اگر آپ اس کی لائبلٹی ججمنٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک اور کمپنی تھی جو نیگوشیٹ کر رہی تھی، اور پھر اسی کمپنی نے یہ کمپنی انکارپوریٹ کی تھی، یہ اسپیشل پرپز وہیکل تھا اس ایگریمنٹ کے پرپز کے لیے۔ بعد میں جب یہ لٹیگیشن ہوئی تو حکومت پاکستان نے آربیٹریشن میں یہ بھی ریز کیا تھا کہ ان کا کوئی پریویس ایکسپیرینس نہیں تھا
لیکن اس کو بعد آربیٹریٹر نے ان کے ساتھ ایگری پہلے نہیں کسی نے کیا. چیک کرنے کی زحمت نہیں نہیں بعد میں, پہلے نہیں کیا, بالکل پہلے. کیا وجہ ہوئی؟ یہ نیک نیتی تھی ہماری کہ جناب جذبہ جہاد ہے ہمارا کرپشن کے خلاف, اور جو بھی آ گیا ہے اس نے $200 کی کمپنی بنائی ہے, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی دفتر نہیں ہے, کوئی مین پاور نہیں ہے. تو لیفٹیننٹ جنرل امجد صاحب جب گئے تھے ڈینور تو ان کو یہ نظر نہیں آیا تھا کہ جناب یہاں پہ کوئی سٹاف نہیں ہے ان کا, جو کہ آربیٹریشن فیصلے میں لکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں تو میں ایگزیکٹ آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ جناب یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, اور آ کے انہوں نے بتایا کہ جناب بالکل بہت اچھی کمپنی ہے یہ اور ہمیں اسی کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے, آئی ایم سیٹسفائیڈ ود دس کمپنی. تو یہ کون سا جذبہ تھا؟ گڈ انٹینشنز تھی جس کے ذریعے انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے چلو, یا کہ کچھ اور معاملات تھے؟ دیکھیں یہ تو ابھی اسپیکولیٹ کرنا ہو جائے گا کہ کیا ان کے معاملات تھے, اور اگر اس پہ کوئی پروب ہوتا ہے ان ڈیپتھ وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ڈیسیژن ہوا. لیکن ابھی اگر ہم اس فیصلے کو دیکھیں تو اس فیصلے کے ہی مطابق ایک کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا جو کہ ایک ویلڈ لیگل ایگریمنٹ تھا. آربیٹریشن میں پاکستان نے یہ بھی سر اس پہ بھی آتا ہوں میں, صرف یہ $200-300 کے جو فگرز ہیں, کاوے مساوی صاحب انٹرنیشنل ایسیڈ ریکوری کے ساتھ تو ان کی ایسوسیشن نظر آتی ہے. 2009 سے پہلے ان کی کیا ایسوسیشن تھی اس کے براڈ شیٹ کے ساتھ, اور کیا یہ بات صحیح ہے جو ڈاکومنٹیشن ہے کہ $300 ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اور $32 ملین صرف جو ڈاکومنٹڈ ہے وہ حکومت پاکستان اس کمپنی کو دے چکی ہے؟ آپ کا تو ماشاءاللہ حساب بھی مجھ سے بہت اچھا ہے. $300 پہ $32 ملین منافع, یہ ایسی سکیم میں اور آپ مل کے نہ کوئی کمپنی بنائے, کچھ اور ممالک میں چلتے ہیں یا کوئی کام چھوڑیں آپ, میں یہاں سے ریزائن کرتا ہوں اور دونوں مل کے یہ کمپنی بناتے ہیں, لیکن معاہدہ حکومت پاکستان کے ساتھ کریں. ایسا معاہدہ آپ کریں گے آئندہ کے لیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے ارشد ضرور یہ آپ کی جاب آفر جو ہے میں لے لیتا ہوں. ابھی ویسے کاوے مساوی بھی کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر کو نکال دیا جائے, لیکن یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس ڈیسیژن کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ کمپنی کتنے کی انکارپوریٹ ہوئی تھی, اس کے علاوہ جو انہوں نے ایفرٹس کی اور جو انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کی وہ تو خیر ریکگنائز کیا آربیٹریٹر نے, کیونکہ انہوں نے پھر ایکسٹرنل کاؤنسلز ہائر کیے, ایسٹ ریکوری ایکسپرٹس ہائر کیے, ان کو پاکستان بھیجا. لیکن اس وقت تک مشرف جو تھے وہ ڈیل کر کے نواز شریف کو سعودیہ بھجوا چکے تھے, اس لیے جو اس وقت کا نیب تھا وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر گیا. یہ انہوں نے اپنے اس ججمنٹ میں لکھا, اور جس کی وجہ سے یہ جو ریکوری کا کام تھا وہ آگے نہیں چل سکا. اور ان کا یہ کہنا ہے آربیٹریٹر کا کہ اس کی وجہ سے جو پوٹینشیل ان کی انکم تھی اس کا ان کو لاس ہو گیا, تو اس کی وجہ سے یہ ڈیمیجز ایوارڈ ہوئے ان کو. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک ناظرین وقفہ لے, وقفے کے بعد مجھے امید ہے بریک میں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ریٹ آف ریٹرن کیلکولیٹ کر لیں گے کہ $300 بندہ انویسٹ کرے اور $32 ملین اس کو مل جائیں. ایسی سکیم دنیا میں کہیں اور مل سکتی ہے؟ تو میں نے تو انہیں آفر دی ہے کہ چل کے کسی اور گورنمنٹ سے ہی سائن کرنا ہے, یا حکومت پاکستان سے ایسا ایگریمنٹ آج کی تاریخ میں سائن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ جواب بھی لیں گے. اور اس میں چند بڑے کرٹیکل سوالات بھی ناظرین اٹھتے ہیں کہ 2008 میں جب ہم نے پیمنٹس کی, احمد بلال صوفی صاحب ہمارے وکیل تھے, پاکستان ہائی کمیشن لنڈن سے اس وقت بھی پیمنٹس ہوئیں اور اب بھی پیمنٹس ہوئیں. جو کلوزز ہیں اس ایگریمنٹ کے, وہ ایگریمنٹ کے کلوزز کیا کہتے ہیں, اور خاص طور پہ آج جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے ہمیں چیز بتائی ہے کہ ہم نے $20.5 ملین نواز شریف صاحب کے اثاثوں کے عوض دیے, تو کیا وہ اثاثے انہوں نے ایکوائر کر لیے ان کے پوزیشن میں؟ اور یہ پوائنٹ مجھے تو نظر نہیں آیا کہ ہم نے کہیں ایجیٹیٹ کیا ہو. اگر ہے تو میں یقیناً چاہوں گا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب وہ صفحہ نمبر بتائیں تو میں ابھی کھول کے اپنے نالج میں بھی اضافہ کرنا چاہوں گا. اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے یہ معاہدہ سائن ہوا اس کے بعد پھر پیمنٹس کی گئیں 2008 میں. کمپنی جس کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کا اونر بھی بدل گیا, کمپنی کا نام بھی بدل گیا, اور جس طرح سے وہ ایگریمنٹ سائن ہوا اس میں کچھ بلینک جگہیں بھی تھیں. تو میں نے احمد بلال صوفی صاحب سے اس حوالے سے پوچھا کہ صاحب آپ کا نام آ رہا ہے, آپ وکیل تھے اس معاملے میں, کورسپونڈنس اور کچھ ای میلز وغیرہ میں بھی, تو یہ سارا معاملہ کیا ہوا, کیا تمام دستاویزات آپ کو مہیا کیے گئے تھے؟ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. اس سے پہلے کہ میں ان کے جواب پہ آؤں, یہ ایک ای میل ہے ناظرین 2008 کی جیریمی جیمز کی, اور اس سے کہا کیا جا رہا ہے جیریمی جیمز کو فیبری 19 2008 کی. ایکسکلوسیولی ہم آپ کو ای میل دکھا رہے ہیں, یہ شاید بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جب اپنی فائلنگ کھولیں گے تو شاید وہاں سے ملے نہ ملے. تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ براڈ شیٹ واز ری ڈومیسائلڈ ان دا US
and if that be the case, it would be useful if the documents of re-domicile are made available along with good standing certification. اور یہ جیریمی جیمز سے ڈاکومنٹس مانگ کون رہا ہے؟ یہ ڈاکومنٹس مانگ رہے ہیں احمد بلال صوفی صاحب، جنہوں نے یہ ای میل کی. اور احمد بلال صوفی صاحب اس حوالے سے جواب انہوں نے کیا دیا وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے ایک چیز بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ شاید جو ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے، جو اپنے وکیل کو ہمیں دستاویزات دینے چاہیے تھے، ان تک بھی پورا ایکسس احمد بلال صوفی صاحب کا بطور وکیل موجود نہیں تھا. ایک اور ڈاکومنٹ نیب فائل کا، اور یہ فیکس میسج ہے جو آج پبلک کیا حکومت نے، ڈاکومنٹ اس میں یہ شامل نہیں ہے. یہ ہے 29 سپٹمبر 2008 کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا یہ لیٹر ہے. ڈپٹی ہائی کمشنر لنڈن کو لکھ رہے ہیں. اور عدیل صاحب یہ نیب کا لیٹر چلائیے گا. بالکل یہ والا لیٹر، اور اس لیٹر کو ڈپٹی ہائی کمشنر کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اور اس کے اگلے صفحے پیراگراف 5 میں پھر اوریجنل ڈاکومنٹ ڈھونڈنے کی کوشش ہو رہی ہے. Also ensure that the record of documents files are received in original and retained in the High Commission for onward transmission to NAB headquarters. اچھا، طلعت گھمن صاحب اس وقت ڈی جی ہوتے تھے، وہ بھی جلدی میں نکل گئے تھے، ان کا وٹنس اسٹیٹمنٹ کے طور پہ یہاں پہ نام ہے. تو میں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا آج کے جناب یہ اوریجنل دستاویزات کدھر گئے، تو پتہ لگا طلعت گھمن صاحب بھی جلدی میں نیب ان کو چھوڑنا پڑا تھا، ان کے پاس بھی کاپی نہیں تھی، اوریجنل ہیڈ کوارٹر میں بھی نہیں مل رہی تھی، جیسا کہ اس لیٹر سے نظر آ رہا ہے کہ ہائی کمیشن سے مانگا جا رہا تھا. اور احمد بلال صوفی صاحب کو جو میں نے آج سوال بھیجا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب لگ یہ رہا تھا کہ اتنی جلدی میں یہ سارا کام شام کیا گیا ہے، اور ہائی کمیشن میں شاید کسی کو بہت زیادہ جلدی تھی یہ کام کرنے کی، اور مجھے تو یہ ساری چیزیں سارا کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ مہیا ہی نہیں کیا گیا. اور جو ایگزیکٹ انہوں نے اس حوالے سے کوٹ ان کوٹ کا I was kept away from London High Commission meetings in 2008 where Jerry was to bring complete set of authorization document and they had to be verified before giving check and signing settlement. تو اس سے بڑا واضح یہ لکھ رہے ہیں احمد بلال صوفی صاحب جو کہ ہمارے وکیل تھے کہ مجھے لندن ہائی کمیشن میں ان ڈاکومنٹ سے دور رکھا گیا. وہ ڈاکومنٹ نیب ہیڈ کوارٹر میں بھی اس وقت نہیں مل رہے تھے میرے ذرائع کے مطابق، لندن ہائی کمیشن میں بھی نہیں مل رہے تھے، اور احمد بلال صوفی صاحب کو بھی مکمل سیٹ ان ڈاکومنٹس کا مہیا نہیں کیا گیا. اس کے بعد مزید وہ کہتے ہیں کہ I was never shown the defectively signed settlement agreement nor documents neither consulted any time thereafter by NAB or government on the subject. اور احمد بلال صوفی صاحب جو کہ پاکستان کی وکالت کر رہے تھے اسٹیپل چیز کے ساتھ ایگریمنٹ کے لیے بھی، اور ان کو پیمنٹ بھی ریلیز کی گئی آئی اے آر کو اس کے بعد کی گئی، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو یہ ڈیفیکٹیولی سائنڈ ایگریمنٹ کبھی دکھایا ہی نہیں گیا، اور اس معاملے پہ نیب نے اور حکومت نے مجھ سے اس کے بعد بات بھی نہیں کی. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا with Jerry for remaining payment I was kept out of it. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ another meeting was held with Jerry for remaining payment، یعنی کہ جو انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری کی $2.2 ملین کی پیمنٹ تھی اس سے احمد بلال صوفی صاحب کو باہر رکھا گیا. It appeared there was some unspoken hurry due to NRO of sorts to rush through settlements and any lawyer in the meeting could object to obvious deficiencies and delay the matter. If not me, alternatively some lawyer from law ministry or AG office or local London lawyer should have been present. یعنی وکلا کو نکال دیا گیا اور نیب ہیڈ کوارٹر جلدی خط لکھ رہا ہے ہائی کمشنر جی پیمنٹ ریلیز کریں. تو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب آپ بھی وکیل ہیں، اور ابھی آپ نے بتایا کہ دوبارہ جب یہ ہوا تو آپ نے چند سوالات اٹھائے اور وہ چلے گئے، اور جو دستاویزی ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، جو ای میلز میرے پاس ہیں، اس سے تو لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس اوریجنل ریکارڈ بھی اس کا گم ہو گیا تھا، اوریجنل فائل گم ہو گئی تھی جب ہم یہ پہلی پیمنٹ سیٹل کر رہے تھے. آپ کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں یا مزید تحقیقات کریں گے اس پہ؟ دیکھیں ارشد، اس پہ تو مزید تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ ٹائم فریم اگر آپ نکال لیجئے تو if I'm not mistaken یہ ہم 2008 کی بات کر رہے ہیں، پوسٹ مارچ 2008 سر، اور 2008 میں اس وقت گیلانی صاحب کی حکومت تھی. تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو میں ایک چیز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان دنوں میں نیب کو فار دا فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر آفس سے ہٹا کے جو ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ لا منسٹری کے ساتھ کر دیا گیا تھا. دس از دا فرسٹ ٹائم جب نیب کو لا منسٹری کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا تھا. تو اس وقت اگر یہ سب چیزیں ہو رہی تھی، اور جو لائر نیب نے اسائن کیا تھا احمد بلال صوفی صاحب، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں
نیب کے امپلائی نہیں تھے، ان کو ایز ایڈوائزر کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا تھا. تو اگر لائر کو باہر رکھا گیا تو دو سوال ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بالکل اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ پھر لائرز کو اس ایگریمنٹ کے اوپر اور اس سیٹلمنٹ کے اوپر مزید کام بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، بیکاز اگر آپ کے پاس فل ایکسیس نہیں ہے، فل ڈاکومنٹس نہیں ہیں، تو پھر آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے اس بریف کے ساتھ. تو اس معاملے پہ مزید تحقیقات بھی آپ کریں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا منسٹری آ گئی تھی، اس وقت صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب تھے، اٹارنی جنرل کون تھے؟ کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ والا جو معاملہ ہے اور احمد بلال صوفی صاحب کا اس میں بھی کورسپونڈ کر رہی ہے اسٹیٹمنٹ کہ جناب شاید ساری چیزیں نہیں تھی اور کسی کو نہیں پتا یہ آتھرائزیشن ٹو ریلیز پیمنٹس کہاں سے آئی. تو اس میں لکھا ہے فرام دا ہائیسٹ لیولز آف گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان سے وہ آتھرائزیشن آئی تھی. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف زرداری صاحب تھے. اے جی آپ کو یاد ہے کون تھا اس وقت؟ اٹارنی جنرل صاحب کون تھے اس زمانے میں؟ میرا خیال ہے شاید کھوسا صاحب اے جی ہوں گے، if I'm not mistaken. سردار لطیف کھوسا صاحب. جی سردار لطیف کھوسا صاحب. اور پھر اس میں جو ایک چیز اور فردر انویسٹیگیٹ ہونے والی ہے کہ بعد میں جب یہ سیٹلمنٹ ہو گئی اور ابھی جب ریسنٹلی یہ دوبارہ لٹیگیشن شروع ہوئی تو سردار لطیف کھوسا صاحب شاید براڈ شیٹ کے وکیل بھی تھے، کیونکہ انہوں نے ایک پاناما ججمنٹ کے بعد ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کی تھی جس میں if I'm not mistaken کھوسا صاحب شاید ان کے وکیل بھی رہے ہیں. اور والیوم 10 کے ایکسیس کے لیے کہ جناب کیونکہ یہ آربیٹریشن میں چاہیے، اس کیس میں سپریم کورٹ میں فائل کی تھی اپلیکیشن. جی بالکل، کیونکہ براڈ شیٹ نے جو آربیٹریشن کی پروسیڈنگز ہیں کوانٹم کی 2018 کی جو پروسیڈنگز تھی جو 2018 میں کنکلوڈ ہوئی، اس میں بڑا ہیویلی ریلائی کیا ہے اپنا کلیم اسٹیبلش کرنے کے لیے جے آئی ٹی کی رپورٹ اور پاناما کی پروسیڈنگز کے اوپر. تو اس لیے انہوں نے یہ بھی پٹیشن کی تھی کہ آپ والیوم 10 کو اوپن کریں جو سپریم کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس پہ بھی آ جاتے ہیں. آپ نے جے آئی ٹی کا ذکر کیا، بالکل اس میں یہ ساری چیزیں مینشن ہیں. سپریم کورٹ کا کیس مینشنڈ ہے، جج محمد بشیر کی ایون فیلڈ کے حوالے سے ججمنٹ کا ذکر ہے کہ حکومت پاکستان کے پوزیشن میں یہ چیزیں آنی چاہیے. تو کیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ آپ کے پوزیشن میں آ گئے جو $1.5 ملین آپ کی حکومت نے، آپ کی کابینہ نے، آپ کی ای سی سی نے اور چیئرمین نیب کی سمری میں یہ اماؤنٹ ریلیز کر دیا؟ کیا جو $820 ملین کے ڈفرینٹ انہوں نے اثاثے تھے اور اس کی کیلکولیشن جو آپ نے بتایا کہ بالکل اور صحیح بتایا تھا $100 ملین کے قریب لگائی، جس کا کہ $19 ملین ہم نے دیا، یہ اثاثہ جات بھی حکومت پاکستان کے پوزیشن میں آ گئے ہیں یا نہیں آئے ابھی؟ یہ وہ اثاثہ جات ہیں، دو چیزیں ہیں ارشد. یہ وہ اثاثہ جات ہیں جو ابھی اس دور حکومت میں ان کی پرسوینس ہو رہی ہے، یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اب ان کے جو اثاثے منجمد کیے گئے ہیں وہ آرڈر جب اپنی اپیل پروسیس سے گزرتا ہے تو پھر فائنلی گورنمنٹ آف پاکستان کی پوزیشن میں آئے گا. لیکن وہ چیز جس کی بنیاد لیکویڈیٹر نے بنائی ہے ڈیمیجز ایوارڈ کرنے کی، وہ یہ بنائی ہے کہ یہ چیز تو آلریڈی آپ کے علم میں سن 2000 سے تھی اور حکومت پاکستان کو اگر اس وقت وہ نواز شریف کے ساتھ ڈیل نہ کرتے تو یہ پیسے اس وقت ریکور ہو سکتے تھے اور براڈ شیٹ کو اس کا حصہ مل سکتا تھا، کیونکہ جو ان کا پرنسپل ایگریمنٹ تھا وہ اس نوعیت کا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے پرنسپل ایگریمنٹ کی بات کی، یہ کاسٹ آف این آر او ہے جو کہ ہم نے دی، لیکن اب آپ کی حکومت کی بھی کچھ ذمہ داری آتی ہے. آپ جیسا اتنا اچھا وکیل بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، آپ جس ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے جو کلوزز ہیں 4.1 اور 4.2 وہ تو بات کرتا ہے ریکوری آف ایسٹس اور ریکوری آف اماؤنٹ. تو کیا ریکوری آف ایسٹس اور ریکوری آف اماؤنٹ، کیونکہ میں آج آپ نے جب پبلک کیا اتنا ٹائم نہیں تھا، کوشش کر رہا تھا پڑھنے کی کہ یہ والا پوائنٹ کی ہم نے ایجیٹیٹ کیا کہ جناب ابھی تو یہ ایسٹس ہمیں ملے ہی نہیں. اپیل پروسیس آپ کے دورے حکومت میں ہوا کہ جی ابھی تو اپیل پروسیس رہتا ہے، فائنل ججمنٹ آنی ہے. تو اور یہ 4.1 اور 2 میں لکھا ہوا ہے ریکوری آف ایسٹ، ریکوری آف اماؤنٹ، اس کے بعد 20% شیئر دینا ہے اور وہ بھی چیئرمین نیب، یہ ساری آتھرائزیشن. یہ پوائنٹ آپ کو کہیں نظر آیا ایجیٹیٹ ہم نے کیا ہو؟ دیکھیں ارشد، جو سب سے پہلے تو ہے یہ پوائنٹ ایجیٹیٹ ہونا تھا 2016 کی ہیئرنگ میں. 2016 وہاں بھی نہیں ہوا یہ پوائنٹ ایجیٹیٹ نہیں ہوا. 2016 کی ہیئرنگ میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں بار بار، آج میں نے یہ سینٹ میں بھی بات کی، ایوان کے سامنے یہ چیزیں رکھی اور یہ کہا کہ 2016 میں، کیونکہ دیکھیں آپ کا جو لائبلٹی کی بیسز ہے وہ تو 2016 کا فیصلہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک اپیل پروسیس میں بھی گئے نا مائی لارڈ آپ.
مائی لارڈ آپ اپیل پروسیس میں بھی گئے نا جو آپ کے دور حکومت میں ہوا. اپیل پروسیس ارشد صاحب اپیل پروسیس جو ہے وہ دیکھیے اپیل پروسیس میں آپ نے ایجیٹیٹ کیا اور آپ کا کون سا پوائنٹ وہاں پہ ایکسپٹ ہوا اپیل کے لیے. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو لائبلٹی کی اور کوانٹم کی جو پروسیڈنگز ہیں اس وقت کس طرح سے کیس لڑا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت اس چیز کے اندر پروب ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا لیگل انسٹرکشنز پاس آن کی گئی, کیا اس چیز کو ہریڈلی تو نہیں کر دیا گیا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ تو احمد بلال صوفی صاحب کنسلٹنٹ کہہ رہے ہیں کہ there was a hurry to do it, there was a hurry to sign the agreement in 2000, there was a hurry to make the payment in 2008. اور میں اب آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ what was the hurry in 2020 when your government, your ECC, your cabinet presided by Honorable Prime Minister Imran Khan cleared these payments without considering or debating جو articles 4.1 and 4.2 of the agreement signed between Broadsheet and the government of Pakistan. ارشد بڑا اچھا ہوا یہ آپ نے سوال اٹھا لیا. ہم اس ایگریمنٹ کو جو جس طرح سے کیس پرسو کیا گیا ہم ایگری نہیں کرتے تھے. ہم تو 2000 اسی لیے تو اپیل کی, لیکن جب اپیل کرنے کے بعد فردر کوئی بھی آپ کے پاس سٹیج نہیں رہ گئی اپیل ہارنے کے بعد, پھر آپ کو ڈیلی $5,000 کا اس کے اوپر انٹرسٹ بالکل صحیح ہے, میں آپ کی بات مان رہا ہوں. یہاں تک میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں ارشد اس وقت آپ کے پاس پیسے پے کرنے کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا, کیونکہ جب ایک شخص کے پاس یا کسی ادارے کے پاس آپ کے خلاف ججمنٹ آ جاتی ہے, سول ججمنٹ, اس کی انفورسمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. انفورسمنٹ کے پروسیس سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہ جاتی کہ آپ اس کو پے نہ کریں, وگرنہ وہ آپ کے اکاؤنٹ فریز کرنے پہ جائے گا, وہ آپ کی پراپرٹی فریز کرے گا. میرا تو یہ سوال ہی نہیں ہے, آپ کی بات سے میں 100% ایگری کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اتنے سارے بیرسٹر فروغ نسیم ماشاءاللہ ون آف دا بیسٹ بیرسٹرز پاکستان کے, پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹر بابر اوان صاحب آپ کے پاس اتنے اچھے اسٹیچر کے وکیل بیٹھے, آپ خود ماشاءاللہ بیرسٹر. تو جب یہ آپ پیمنٹ کہہ رہے تھے کہ جی ریلیز کر دو 4.1 کا, کسی کو خیال نہیں آیا کہ جناب ہم نے یہ ایجیٹیٹ ہی نہیں کیا پوائنٹ, نہ آربیٹریشن میں کیا, نہ اپیل پروسیس میں ہم نے کیا. یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, پاکستانی محنتی غریب عوام کا پیسہ ہے, خون پسینے کی کمائی ہے, جو 2000 میں ہم نے 2 نمبر قسم کا جس کو ڈیفیکٹیو ایگریمنٹ کہہ رہے ہیں احمد بلال صوفی صاحب, وہ گڈ انٹینشنز کے ساتھ سائن کیا. 2008 میں ہم نے جلدی میں پیمنٹس کی, اور 2020 میں بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں. کچھ تو اس قوم کے اوپر رحم کر لیں. آپ لوگوں کے ساتھ تو بہت امیدیں تھی اس قوم کی کہ جی نئے پاکستان میں یہ کام نہیں ہوگا. تو یہاں پہ مجھے صرف یہ جواب دیں 4.1 یا 4.2 ریکوری آف اماؤنٹ, ریکوری آف ایسٹ کے بعد ہم نے پیسے دینے, کیا نواز شریف کے ایسٹس ہمارے پاس ہیں, کیا وہ اکاؤنٹس ہم نے سیز کیے جو ہم نے یہ $20.5 ملین براڈ شیٹ کے حوالے کیے. براڈ شیٹ کا اصل مالک کون ہے؟ ارشد آج تو لگتا ہے آپ اکیلے ہی پروگرام کرنے آئے ہیں, لیکن میری عرض بھی سن لیجئے. میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو بھی اس کے اندر چیز ہے, ہمارا تو کلیم یہی ہونا چاہیے تھا 2016 کی پروسیڈنگ سے لے کے آخر تک کہ جب ریکوری ہوگی تو چلے ان کو ریکوری میں سے حصہ مل جائے گا, بے شک وہ ایگریمنٹ کیسا بھی تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے تمام بہت اچھا آپ نے یہاں پہ پوائنٹ اٹھا دیا کہ یہ بیسک پوائنٹ 2016 سے آنا چاہیے تھا کہ جب ریکوری ہوگی تو ان کو ہم پیسے دیں گے. میں یہاں پہ ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد ہی اپنی گفتگو کنٹینیو کیجئے گا. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, ایک تو اس براڈ شیٹ کا اصل مالک بینیفیشل اونر کون ہے, اور کیا ہم نے کسی سٹیج پہ ڈپلومیٹک امیونٹی کلیم کی ہے اس میں ڈیورنگ دا پروسیڈنگز؟ یہ پیپرز دیکھے بغیر جواب نہیں دے سکوں گا ارشد کہ اس میں ہم نے ڈپلومیٹک امیونٹی کلیم کی ہے. لیکن جہاں تک میری یادداشت ہے, ہم نے یہ ضرور کلیم کیا تھا کہ نیب اور گورنمنٹ آف پاکستان 2 سیپریٹ اینٹیٹیز ہیں, لیکن وہ لیکویڈیٹر نے تسلیم نہیں کیا تھا. رائٹ, اور بینیفیشل اونر سر اس کا کون ہے؟ بینیفیشل اونر یہ نہیں پتا, کیونکہ یہ کمپنی لیکویڈیشن میں جا چکی تھی اور لیکویڈیشن سے یہ دوبارہ کعبے مساوی نے اس کو پرچیز کیا تھا. تو انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری وہ بھی کعبے مساوی کی ہے. آپ سمجھیں کہ یہ تو اب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا, اور آئی اے آر کا بھی مسئلہ آئے گا, اور ریکو ڈک کا بھی ہمارے پاس کھڑا ہے کیس, اور آپ نے دیگر کچھ کیسز کا کہا. تو یہ کتنی بڑی 2021 میں ہمارے لیے مزید چیلنجز ہیں؟ دیکھیں, جو اس گورنمنٹ کی کاوشیں ہیں, اگر آپ جو کارکے کا کیس ہے تو اس کے اندر دیکھیں تو وہ
اس میں تو ہم بہت بڑے ڈیمیج سے بچ گئے ہیں. اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ جو ریکوٹک کا کیس ہے اس کے اندر بھی ہم کوئی کسی طریقے سے یہ بڑی ایک لائبلٹی سے بچ سکیں. لیکن میں نے جیسے ارشد آج سینٹ میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم تو ان پچھلے ماضی کی حکومتوں اور اسپیشلی پچھلے 10 سالوں کے کیے ہوئے گناہوں کو بھگت رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو بارہا NROs دیے, ڈیلیں کی اور بھونڈے طریقے سے چیزوں کو دیکھا, اور پھر جو لیگل پرسوینس کرنا تھا. دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے کرپشن کے اوپر کیسز کرتی ہے اور ایگریمنٹس ٹرمینیٹ کر دیتی ہے, اور اس کے بعد حکومت وقت جو ہے اس کی پراپر انویسٹیگیشن نہیں کرتی. وہ پارٹی اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ آربیٹریشن میں جاتی ہے اور آپ کے خلاف ایوارڈ لے کے آ جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جتنے ہمیں آربیٹریشنز میں ایوارڈز ہو رہے ہیں اس کے پیچھے جو پچھلے 10 سالوں میں کارستانیہ تھی, کس طرح ان کیسز کو لیگلی ہینڈل کیا گیا, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا برس صاحب, پروگرام کے شروع میں میں نے آپ سے جو ایک آفر کا پوچھا تھا $300 کی کمپنی بناؤ اور 32 ملین کماؤ, تو بہت سارے میں بھی دیکھ رہا تھا بریک میں میسیجز آئے ہوئے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ایسا کوئی کانٹریکٹ ہمیں دے سکتے ہیں, ایسڈ ریکوری یونٹ حکومت پاکستان کے بیاف پہ. انٹرنیشنلی بھی کافی سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے. آپ پارٹنر بننا چاہیں گے یا کانٹریکٹ دینا چاہیں گے, یا کہ نہیں آئندہ اس راستے پہ نہیں چلنا؟ ارشد, اگر اور کوئی چیز میرے اگر ذمہ نہ آئے تو کم از کم یہ تو میرے حق میں کریڈٹ جائے گا کہ پچھلے 30 مہینوں میں اللہ کے فضل سے کوئی ایسا کانٹریکٹ ایسٹ ٹریسنگ کے لیے اور کسی بھی چیز کے لیے ہم نے سائن نہیں کیا. ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کام کر رہے ہیں, اور 9/11 کے بعد ویسے بھی جو گورنمنٹ اپنے ادارے ہیں وہ کافی فعال ہو چکے ہیں, اور ان کا جو کوآپریشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کافی بہتر ہے, اور یہ کر کے ہم حکومت کے پیسے, عوام کے پیسے بچا بھی رہے ہیں. رائٹ. آپ کی کاوہ مساوی سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ کس بات پہ ناراض ہو گئے تھے آپ کی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کارپیٹ وغیرہ آپ لینا دینا چاہ رہے تھے. جی, میں 2 دفعہ کاوہ مساوی سے ملا, اور ہمارے کوئی میوچل دوست تھے جو ان کو جانتے تھے, ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ کاوہ مساوی سے مل کے میں نے یہی بات کی تھی. اس وقت ایوارڈ ہو چکا تھا اور ہمیں ڈیلی $5 ملین اس کے اوپر انٹرسٹ بھی پڑ رہا تھا. تو میں نے کاوہ سے ریکویسٹ کی تھی اور یہی چیزیں ایجیٹیٹ کی تھی جو شاید پہلے ہو جاتی تو معاملہ بہتر ہوتا. تو یہی چیزیں ایجیٹیٹ کی تھی کہ آپ کا اتنا بنتا نہیں ہے تو آپ ہمیں کم از کم اس میں, کیونکہ ہم تو یہی کہہ رہے تھے ابھی تو ایسٹ ریکور ہونے ہیں, اگر یہ باقی ایسٹس ریکور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا, تو ہم نیگوشیٹ ان سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی سیٹلمنٹ جو اس کو ایوارڈ ہو چکا ہے اس کی ایوارڈ اماؤنٹ میں کمی لائی جائے, لیکن وہ ایڈمنٹ تھے کہ نہیں وہ ہوگی, تو پھر اس کے اوپر ہماری بات چیت ختم ہوگی. بالکل ٹھیک. اور چلے اب عدیل مجھے کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے. یہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ اور اس کے اور بھی بہت سے اینگلز ہیں, اس پہ جب بھی وقت ملا انشاءاللہ آپ کو مزید آگاہ کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.